کلاس 4 السلام علیکم۔ آج ہم امام ابو حنیفہ سبق کا اگلا حصہ سنیں گے۔ امام ابو حنیفہ کے پڑوس میں ایک موچی رہتا تھا۔ یہ ایک واقعہ ہے جس کو بہت غور سے سنیے گا۔ امام ابو حنیفہ کے پڑوس میں ایک موچی رہتا تھا۔ دن بھر وہ اپنے کام میں مصروف رہتا۔ شام کو اس کے گھر میں اس کے دوست احباب جمع ہوتے۔ وہ سب مل کر شور و غل کرتے۔ امام صاحب رات کو عبادت میں مصروف ہوتے رہتے، لیکن اس شور کی وجہ سے آپ کو بہت تکلیف ہوتی، مگر آپ نے اپنے اس پڑوسی سے کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک رات کوتوال کا وہاں سے گزر ہوا۔ کوتوال پولیس والا ایک رات کوتوال کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے شور سنا۔ تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ شور موچی اور اس کے دوست مچا رہے ہیں۔ کوتوال نے موچی کو قید خانے میں ڈال دیا۔ اگلی رات جب امام ابو حنیفہ کو شور نہ سنائی دیا تو آپ کو فکر لاحق ہوئی۔ پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ موچی قید خانے میں ہے۔ آپ فوراً کوفے کے گورنر کے پاس گئے اور کہا، میرے ہمسائے کو کوتوال نے گرفتار کر لیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ اسے رہا کر دیا جائے۔ چنانچہ اسے رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد موچی کو معلوم ہوا کہ اس کی رہائی امام ابو حنیفہ کی وجہ سے عمل میں آئی تو وہ بہت شرمندہ ہوا۔ وہ امام صاحب کے پاس گیا اور معافی مانگی۔ اس واقعے کا موچی پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے برائیوں سے توبہ کر لی۔ یعنی ایک ایسا انسان جس سے آپ کو تکلیف پہنچتی تھی، اذیت پہنچتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی اس سے کوئی شکایت نہیں کی۔ الٹا یہ ہوا کہ جب اس کو ضرورت پڑی اور اس کو کوتوال نے پکڑ کے قید خانے میں ڈالا تو آپ نے الٹا اس کی جا کے مدد کی اور اس کو وہاں سے رہائی دلائی۔ آپ کے اس اخلاق کی وجہ سے اس پہ اتنا اثر ہوا کہ وہ شرمندہ ہوا اور اس نے اپنے تمام پچھلے رویے کی آپ سے معافی مانگی۔ امام اعظم کا ایک اور بہت بڑا شرف تھا، ان کو ایک اور بہت بڑا شرف حاصل تھا جو اس زمانے کے کسی بھی عالم کو نہ تھا، اور وہ یہ کہ آپ نے ایک صحابی رسول حضرت انس بن مالک کی زیارت کی تھی۔ اس لیے آپ کو تابعی ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ تابعی اس مسلمان کو کہتے ہیں جس نے کسی صحابی سے ملاقات کی ہو۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ، ان کو ایک بہت بڑا شرف یہ بھی حاصل تھا کہ آپ نے صحابی رسول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی تھی۔ اس وجہ سے آپ کو تابعی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ کے زمانے میں بغداد کے خلیفہ منصور عباسی کی حکومت تھی۔ اس نے امام صاحب کو قاضی بنانا چاہا، یعنی جج بنانا چاہا، لیکن آپ شاہی عہدے کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ نے یہ عہدہ لینے سے انکار کر دیا۔ اس پر خلیفہ منصور ناراض ہو گیا اور قید میں ڈال دیا۔ آپ نے اسی قید خانے میں سن 767 ہجری میں وفات پائی اور بغداد میں دفن ہوئے۔ جس وقت ہزاروں سوگوار آپ کا جنازہ لیے جا رہے تھے، خلیفہ منصور اپنے محل سے دیکھ کر بول اٹھا، ملک کے اصل حاکم تو یہ تھے جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ کے درجات بلند فرمائے، جن کی محنت کی بدولت آج ہم قرآن و حدیث کے احکام کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور عمل کر سکتے ہیں۔ اس سبق کو خود بھی اچھی طرح پڑھیے گا،
اس سے پہلے والا حصہ جنہوں نے نہیں ابھی تک دیکھا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے اور اس کو پڑھیے اور اس حصے کو بھی دیکھیے گا۔